روشنی میں اپنی بات کو سامعین کے سامنے رکھنے کا ہنر ان سے بہتر کوئی نہیں تھا۔ میں آپ سے براہ راست مخاطب ہونا چاہتا ہوں، آپ کو آواز دیتا ہوں کہ آپ جائز پر تشریف لائیں اور اپنا خطاب ہمارے سامعین کے سامنے پیش کریں۔ فضیلت الشیخ پرویز احمد سلام علیہ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله۔ انتہائی قابل قدر صدر مجلس، اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ، امت اسلامیہ کے نونہال بچوں اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج کے اس اجلاس میں جس موضوع کے تحت آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں، وہ موضوع ہے خواتین اسلام کی سایہ عاطفت میں۔ محترم سامعین، 6ٹھی صدی عیسوی کے اندر پیارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان نبوت انسانی تاریخ کا سب سے بڑا واقعہ ہے۔ اس واقعے سے فکر و نظر میں تبدیلی آ گئی، لوگوں کے سوچنے سمجھنے کا نظریہ بدل گیا، لوگوں نے ایک نئے انداز سے سوچنا شروع کیا، عقائد و احکامات کے باب میں حقیقت پر مبنی مستحکم اصول ملے، اور اسی واقعے کی وجہ سے لوگوں کے اندر یہ لیاقت اور صلاحیت پیدا ہوئی کہ لوگ حق اور باطل کے درمیان تمیز کر سکیں، فیصلہ کر سکیں۔ اور اسی واقعے کا ایک بہت اہم جزء اور ایک بہت اہم حصہ جو انسانیت پر انکشاف ہوا وہ یہ تھا کہ اس واقعے نے خواتین کو ذلت و رسوائی کی دلدل سے نکال کر عزت و احترام کا تاج وقار بنایا۔ ورنہ آپ سے پہلے تو خواتین کے بارے میں کوئی اچھا تصور نہیں رکھا جاتا تھا، ہر خطے میں، ہر مذہب میں، ہر قوم میں ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے تھے۔ کسی قوم کے اندر
ان خواتین کو ان کی مذہبی تعلیمات سے روک دیا جاتا کہ جی آپ مذہبی تعلیمات حاصل نہیں کر سکتی، آپ اس لائق نہیں ہیں۔ ایسے بھی قوم گزرے جنہوں نے اس عورت کو گناہوں کا بانی سمجھا اور یہ کہا کہ گناہوں کی ابتدا تو انہی عورتوں سے ہوئی ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر آپ دیکھیں اور ظلم و ستم کی انتہا لوگوں نے تو اس وقت کر دی جب باپ کے مرنے کے بعد بیٹا اپنی ماں سے شادیاں تک کرنے لگا۔ اور اس سے بھی بڑی ظلم کی داستان میں آپ کے سامنے پیش کروں، ایسی بھی قومیں گزری ہیں کہ جنہوں نے عورت کو اس کے خاوند کے انتقال کے بعد، اس کے شوہر کے وفات کے بعد زندہ ان عورتوں کو ان کے شوہروں کے ساتھ جلا ڈالا، خاک کر دیا۔ اور میں آپ کو بتاؤں سن 1165 کے آس پاس اگر آپ دیکھیں عیسائیوں نے ایک اجلاس منعقد کی، ایک کانفرنس منعقد کی، موضوع یہ تھا کہ کیا عورت انسان ہے بھی یا نہیں، اور اس سے بھی بڑھ کر اگر انسان ہے بھی تو عورت کے اندر انسانی روح ہے یا جانوروں کی روح ہے۔ اور ان ظالموں نے ظلم و ستم کی انتہا تو اس وقت کر دی جب 1500 عیسوی میں انہوں نے انگلستان کے اندر ایک کانفرنس منعقد کی جس میں انہوں نے عورتوں پر ظلم و ستم کے نئے نئے قوانین وضع کیے اور نئے نئے دستور بنائے، جس کی وجہ سے ان عیسائیوں نے 90 لاکھ عورتوں کو زندہ جلا ڈالا۔ اور جہلائے عرب ان ظلم و ستم میں کیوں کر پیچھے رہ سکتے تھے؟ قوم کی ڈر سے، سماج کے ڈر سے، معاشرے کی غیرت میں آ کر کے اپنی بیٹیوں کو زندہ زمین کے اندر دفن کر دینا ان کی تو انوکھی تاریخ رہی ہے۔ اور قرآن حکیم نے اس کا بڑا ہی خوبصورت نقشہ کھینچا ہے، ان کے ظلم و ستم کو اس انداز میں بیان کیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ۔ قرآن حکیم فرماتا ہے کہ جب انہیں بیٹی کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی، ان کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا، ان کا چہرہ کالا ہو جاتا، اور یہ اس حد تک آ جاتے کہ اپنے چہروں کو معاشرے سے، سماج سے، اپنے قبیلے سے، اپنے گھرانے سے چھپاتے پھرتے تھے، اور آخری حد میں یہاں تک آ کر پہنچ جاتے کہ یہ اپنی بچیوں کو یا کنویں میں ڈال دیتے تھے یا اپنے نونہالوں کو، اپنی ہنستی کھیلتی مسکراتی ہوئی بچیوں کو زندہ زمین کے اندر دفن کر دیا کرتے تھے۔ ایک شخص پیارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور عرض کرتا ہے اے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے ہاتھوں پر بیعت کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کے ہاتھوں پر بیعت لینا چاہتا ہوں۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھایا، اس نے اپنے ہاتھوں کو پیچھے کر لیا۔ آقا کریم نے سوال کیا کہ تم نے اپنے ہاتھوں کو پیچھے کیوں کر لیا؟ اس نے کہا اے محمد کریم، مجھے اپنے گناہ یاد آ گئے، ان گناہوں میں ایک بہت بڑا گناہ یہ تھا کہ میں نے اپنے انہی ہاتھوں سے اپنی بے شمار بچیوں کو زندہ زمین کے اندر دفن کر دیا ہے۔ اپنی آخری بیٹی کا قصہ سناتا ہے اور قصہ سناتے ہوئے جب قصہ ختم کرتا ہے، سر اٹھاتا ہے تو دیکھتا ہے پیارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو موتیوں کی طرح گر رہے، اور آپ زبان حال سے فرما رہے تھے کہ لوگوں سن لو، جو میری ہاتھ پر آ کر بیعت کر لیتا ہے، جو اسلام قبول کر لیتا ہے، جو مسلمان بن جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ماضی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ اسلام ہے، یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارا مذہب ہے جس نے خواتین کو عزت کے مقام پر فائز کیا، ان کو بلندیوں پر لے جا کر کے بٹھایا۔ جب دنیا ان پر ظلم و ستم
خلقکم من نفس واحدہ، اور تم بھی آدم کی اولاد ہو، یہ بھی آدم کی اولاد ہے، مرد بھی آدم کی اولاد ہے، عورت بھی آدم کی اولاد ہے۔ یہ بھید بھاؤ کہاں سے آ گیا؟ یہ کیسے ہو گیا کہ ایک تو بہت ہی بلندی پر فائز ہو گیا، ایک حقیر ترین ہو گیا؟ نہیں نہیں، اسلام یہ نہیں کہتا، اسلام کہتا یہ ساری آدم کی اولاد ہیں، ان کی عزت ہونی چاہیے، ان کا احترام ہونا چاہیے۔ اسلام نے تو یہاں تک کہا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، پوری آیت پڑھ ڈالیے، کہا کہ سنو لوگو، مسلمان تو مرد بھی ہوتے ہیں، مسلمان تو عورتیں بھی ہوتی ہیں، کہا سنو لوگو، مومنہ مرد بھی ہوتے ہیں، مومنہ عورتیں بھی ہوتی ہیں، صابر مرد بھی ہوتے ہیں، صابرہ عورتیں بھی ہوتی ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے تو مرد بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں۔ تو پھر بھید بھاؤ کہاں سے آ گیا؟ یہ سارے کے سارے اللہ کے محبوب بندے بن جاتے ہیں جب نیک اعمال انجام دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان سب کے لیے اپنے آخرت میں نیک اعمال کرنے والوں کے لیے بہت ہی بہترین بدلہ تیار کر رکھا ہے۔ قرآن حکیم اعلان کرتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ جب کوئی انسان نیک عمل کرتا ہے، خواہ مرد ہو یا عورت ہو، شرط ایک ہی ہے، اس کے پاس ایمان کی دولت ہو، چاہے وہ مومنہ مرد ہو یا مومنہ عورتیں ہو، مومن مرد ہو یا مومنہ عورت ہو، جو بھی نیک عمل کرے گی اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ ہم انہیں نیک زندگی عطا کریں گے، ہم انہیں اجر عظیم عطا کریں گے۔ اور یہی نہیں بلکہ قرآن حکیم نے تو یہاں تک کہا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ قرآن حکیم نے اعلان اعلان یہ کیا کہ سنو لوگو، جن عورتوں کو تم حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہو، جن عورتوں کو تم ذلیل و رسوا کرتے ہو، جن عورتوں پر تم ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے ہو، وہ رب تعالی جو کائنات کا خالق ہے، جو کائنات کا مالک ہے، جو کائنات کا رب ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ یہ خواتین، یہ عورتیں تو میری نشانیاں ہیں، ان عورتوں کو میں نے تمہارے لیے، تمہارے ہی درمیان سے، تمہارے سکون کے لیے پیدا کیا ہے، ان کے اندر تمہارے لیے محبت میں نے پیدا کر دی ہے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے، ان پر ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام نے ان خواتین کو کتنا بڑا اعزاز دیا، کتنا بڑا مقام دیا۔ جب تعلیم حاصل کرنے، علم حاصل کرنے کی بات آئی، جب تعلیم کی بات آئی تو اسلام نے کیا کہا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، شریعت اسلامیہ کی تعلیم کو حاصل، شریعت اسلامیہ کے علم کو حاصل کرنا یہ ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، دونوں اس میں برابر ہیں۔ اگر آپ کو نہیں یقین تو دیکھیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی بڑی فقیہہ ہے، دین اسلام کا ایک بہت بڑا ذخیرہ، اس کے علم کا ایک بہت بڑا ذخیرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں محفوظ تھا، جو ان کی مرویات ہیں۔ دین اسلام نے ان ماؤں اور بہنوں کو، ان خواتین اسلام کو کتنا بڑا اعزاز دیا، کتنا بڑا مقام دیا کہ آج لوگوں نے بھی اس روش کو اختیار کر لیا کہ ان عربوں میں جو جاہلیت کا رواج تھا اور جو غیر مسلموں کے اندر جو جاہلیت بھرا رواج ہے وہ کیا ہے کہ اپنے بیٹیوں کو تھوڑا بہت شادی کے موقع پر دے کر کے ان کو رفع دفع کر دو، ان کے لیے کوئی اس کے باپ کی وراثت میں، کوئی اس کے باپ کے مال میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ لیکن اسلام نے آ کر کے کیا کہا؟ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون۔ اور لوگوں سن لو، جس طرح سے تم اپنے بیٹوں کو اپنے مال میں، اپنی وراثت میں حصہ دیتے ہو، سن لو تمہاری بیٹیاں بھی اس کے حصے دار ہیں، اپنی بیٹیوں کو بھی تمہیں حصہ دینا ہے۔ اگر تم نے صرف اپنے بیٹوں کو حصہ دیا، اپنی بیٹیوں کو حصہ نہ دیا تو پھر تیار رہنا، قیامت کا دن ہوگا، آپ کا گریبان ہوگا اور آپ کی بیٹی کا ہاتھ ہوگا، وہ آپ کی بیٹی آپ کا گریبان
گریبان پکڑ کر کے سوال کرے گی کہ اے خالق و مالک، یہی میرا باپ ہے، یہی میرا بھائی ہے جس نے میرے باپ کی ساری جائیداد کو ہڑپ لیا تھا اور میرے لیے کوئی حصہ باقی نہ رکھا تھا۔ اور یاد کر لو اس دن، جس دن قیامت اللہ رب العالمین قائم کرے گا، میزان لگائے گا، ترازو لگے گی، اس دن انسان کے پاس دینے کے لیے کوئی چیز نہ ہوگی، پھر مجبوراً انسان کو اپنی نیکیاں دینی پڑے گی۔ جو انسان ظلماً کسی بھی انسان کا تھوڑا بھی حصہ اگر وہ غصب کر لیتا ہے، تھوڑا بھی حصہ اگر وہ ہڑپ لیتا ہے، اپنے نام میں کر لیتا ہے اور اس کو اس کا حق نہیں دیتا، سنو پیارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کتنی بڑی وعید سنائی ہے، وہ آج سنتے ہوئے جانا۔ آقا کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص ایک بالش بھی کسی کا حق، کسی کا مال، کسی کی زمین ہڑپ لیتا ہے، غصب کر لیتا ہے، تو پھر سن لو قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی 7 زمینوں کا توق بنا کر کے، 7 زمینوں کا ہار بنا کر کے، 7 زمینوں کا مالا بنا کر کے اس کے گلے میں ڈال دیں گے اور یہ پورے قیامت کے میدان میں، پورے میدان محشر میں لے کر کے اسے پھرے گا۔ اسلام نے خواتین کو کتنا بڑا مقام دیا۔ اگر یہ بیٹی ہے تو بیٹی کی صورت میں یہ اپنے ماں باپ کے لیے نجات کا ذریعہ بنتی ہے۔ آئیے میں آپ کو حدیث سناتا ہوں۔ پیارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں سن لو، جس نے اپنی 3 بیٹیوں کی پرورش کی، اچھی پرورش کی، ان کو پڑھایا لکھایا، شریعت کی تعلیمات سے انہیں روشناس کیا، انہیں شریعت کی تعلیمات سے آراستہ کیا، اور پھر جب وہ بلاغت کو پہنچ گئی، جب وہ بالغ ہو گئی، تو ان کی کسی اچھی جگہ دیکھ کر کے شادی کر دے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنت کا پروانہ سنایا کہ ایسے شخص کے لیے میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، اس کے لیے جنت ہے۔ ایک دوسری حدیث کے اندر فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا کہ یہ 3 بیٹیاں، جس نے اپنی 3 بیٹیوں کی اچھی پرورش کی، اچھی جگہ ان کی شادی کر دی، قیامت کے دن جب اس کے ماں باپ کو اللہ سبحانہ و تعالی جہنم میں جانے کا آرڈر سنا دیں گے، جہنم میں جانے کا فیصلہ سنا دیں گے، یہ بیٹیاں اپنے ماں باپ کے اور جہنم کے درمیان آڑ بن کر، دیوار بن کر کھڑی ہو جائیں گی اور عرض کریں گی اے خالق و مالک، یہ میرے ماں باپ ہیں، انہوں نے دنیا میں بڑی اچھی تربیت دی تھی، بڑی اچھی تعلیم دی تھی، بڑا اچھا سکھایا تھا، پڑھایا تھا، لکھایا تھا اور بڑی اچھی جگہ شادی کی تھی، اے خالق و مالک آج اس کے بدولت ان کی بخشش کر دے۔ یہ بیٹیاں ماں باپ کے درمیان اور جہنم کے درمیان آڑ بن کر کھڑی ہو جائیں گی اور اپنے ماں باپ کو اس دن جہنم کی آگ سے بچا لیں گی۔ صحابی عرض کرتے ہیں اے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی کے پاس 2 ہی بیٹی ہو پھر کیا کرے؟ آپ نے فرمایا سن لو، یہ جو ہم نے ابھی آپ کو مزدہ سنایا ہے، جو خوشخبری سنائی ہے، یہ 2 بیٹیوں کے لیے بھی ہے، جن کے پاس صرف 2 بیٹیاں ہیں، یہ خوشخبری ان کے لیے بھی ہے۔ صحابی آگے سے عرض کرتے ہیں اے پیارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی کے پاس 1 بیٹی ہے پھر کیا کرے؟ آپ نے فرمایا اگر 1 بیٹی ہے یہ خوشخبری اس کے لیے بھی ہے۔ اور لوگوں سن لو کہ جب دنیا ان عورتوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہی تھی، وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذرا دیکھو تو صحیح کتنا مقام دیتے ہیں عورتوں کو، اپنی بیٹیوں کو کتنا مقام دیتے ہیں، اور امت کو درس دے رہے ہیں کہ بیٹیوں کی تعظیم کیسے کی جاتی ہے، بیٹیوں کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہے۔ اور سنو پیارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کیا درس دیا ہے۔ آپ امام الانبیاء ہیں، آپ کائنات کے سردار ہیں، آپ سے بہتر اس دنیا نے نہ آج تک دیکھا ہے اور نہ قیامت کی دیواروں تک دیکھ سکتا ہے، آپ سے بہتر نہ کوئی پیدا ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے، آپ سب سے
سے بہتر ہیں, آپ امام الانبیاء ہیں, آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے, آپ کے بعد نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا. آپ سب سے بہترین ہستی ہونے کے باوجود اگر آپ صحابہ کرام کے پاس آتے اور صحابہ کرام کھڑے ہو کر کے آپ کی تعظیم کرتے, کھڑے ہو کر کے آپ کا استقبال کرتے, وہ امام الانبیاء اپنے صحابہ کو منع کرتا ہے کہ لوگوں سن لو کہ میں اس بات کو تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ تم کھڑے ہو کر کے میرا استقبال کرو, میں تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ تم کھڑے ہو کر کے میری تکریم کرو. لیکن جب آپ کی لختی جگر, جب آپ کی بیٹی, آپ کی فاطمہ, آپ کی وہ بیٹی جس کے بارے میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاطمہ تو بضعۃ منی, اور لوگوں سن لو, فاطمہ میری جگر کا ٹکڑا ہے, میری جسم کا حصہ ہے. وہ فاطمہ جب آپ کے پاس آتی, کائنات کا سردار, کائنات کا امام الانبیاء محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے, آگے بڑھ کر کے اپنی بیٹی کا استقبال کرتے, اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑتے, اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے, اس کو لے جا کر کے امام الانبیاء اپنی جگہ پر بٹھاتے اور خود اس کے بازو میں بیٹھتے, خود اس کے بغل میں بیٹھتے تھے. یہ تکریم کیا کرتے تھے, یہ عزت دیا کرتے تھے. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹیوں کو, اگر یہ بیٹی بیوی بنتی ہے تو بیوی بن کر کے اپنے شوہر کی فرما برداری کر کے, اپنے شوہر کی اطاعت کر کے, اس کی فرما بردار بیوی بن کر کے اپنے آپ کو جنت کا حقدار بناتی ہے. میں آپ کو حدیث سناتا ہوں, پیارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اور حدیث سنانے سے پہلے میں ایک تمہیدی بات اس حدیث سے تعلق سے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. حضرت ابو بکر صدیق اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پیارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں, اے پیارے نبی, وہ قیامت کا دن ہوگا, صلاۃ ادا کرنے والا تو باب الصلاۃ سے جنت میں جائے گا, روزے دار تو باب الریان سے جنت میں جائے گا. اے پیارے نبی, زکوٰۃ دینے والا تو زکوٰۃ والے دروازے سے جنت میں جائے گا. ہر ایک کیٹیگری کے اور ہر ایک کوالٹی کے دروازے جو ہے وہاں کے جو ابواب ہوں گے وہ ڈیوائیڈ ہوں گے اور وہ 8 قسم کے دروازوں میں منقسم ہوں گے. اے پیارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم, کیا کوئی ایسا بھی انسان ہوگا کہ جس کو سارے دروازے بلا رہے ہوں کہ او شخص آ جا اور مجھ سے ہو کر کے تم جنت کے اندر داخل ہو جا؟ کیا کوئی ایسا بھی ہوگا سارے دروازے یہ چاہ رہے ہوں گے کہ میرے ذریعے سے جنت کے اندر داخل ہو جائے؟ پیارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو بکر ایسے لوگ ہوں گے اور ابو بکر تم انہی لوگوں میں سے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر ہی جنت کی بشارت دے دی. اتنا بڑا مقام اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کے دن دے گا کہ جنت کے سارے دروازے بلا رہے ہوں گے. یہ مقام تو ابو بکر کو ملا تھا, یہ مقام تو ابو بکر کو ملا تھا. لیکن سنو, پیارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, او لوگوں, یہ مقام دنیا کی ایک عورت کو مل سکتا ہے. دنیا کی ایک عورت اس مقام کو حاصل کر سکتی ہے, اپنے آپ کو اس کا مستحق بنا سکتی ہے کہ وہ اس لائق ہو جائے کہ جنت کا ایک دروازہ یہ چاہے کہ یہ عورت اس دروازے سے ہو کر کے جنت کے اندر داخل ہو جائے. پیارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اذا صلت المرأة خمسها وصانت شعرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. پیارے نبی محمد کریم فرماتے ہیں, جو عورت 5 شرطوں کے ساتھ اپنے آپ کو ان شروط کے اندر باندھ لے. شرط کیا ہے کہ جو عورت 5 نمازوں کی 5 وقت
تو کہ نمازوں کی پابندی کر لے، رمضان المبارک کے روزے رکھ لے، اسی طرح سے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے، اپنے شوہر کی اطاعت کر لے۔ اور میری ماں اور بہنوں، یہ خوشخبری آپ کے لیے ہے، شرطیں صرف اور صرف 4 ہیں۔ پیارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو عورت ان 4 صفات سے متصف ہو جائے گی، قیامت کا دن ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالی فرمائیں گے کہ قیل لها ادخل الجنہ، اعلان ہوگا عورت داخل ہو جا جنت کے جس دروازے سے چاہتی ہے داخل ہو جا، یہ سارے دروازے تیرے لیے کھلے ہیں۔ یہ مقام اور یہ مرتبہ دنیا کی ایک عورت حاصل کر سکتی ہے، یہ مقام تو اسلام ہی دے سکتا ہے، اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ یہ مقام دے دے۔ اسلام خواتین کو کتنا بڑا مقام دیتا ہے، اور مجھ سے سنو، آؤ میں آپ کے سامنے حدیث پیش کرتا ہوں کیا مقام دیتا ہے عورتوں کو اسلام۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، کچھ ہم سے سنا ہوتا، کچھ ہم سے کہا ہوتا، نہ ہم سے سنا تم نے نہ ہم سے کہا تم نے، اور غیروں کی باتیں سنتے ہو۔ غیر کیا کہتے ہیں کہ اسلام عورتوں کو حقوق نہیں دیتا، اسلام عورتوں کی عزت نہیں کرتا، اسلام عورتوں کو مقام نہیں دیتا۔ آؤ میں بتاتا ہوں اسلام کتنا بڑا مقام دیتا ہے۔ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا پیارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانا تیار کر کے غار حرا میں لے کے جاتی ہیں، پہاڑی پر چڑھتی ہیں، اور جب پہاڑی پر چڑھ رہی ہوتی ہے اللہ سبحانہ و تعالی عرش کے اوپر سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھتا ہے، جبریل امین کو بھیجتا ہے، جبریل امین ہواؤں اور فضاؤں میں تیرتے ہوئے پیارے نبی محمد کریم کے پاس آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے محمد کریم، یہ آپ کے پاس آپ کی بیوی آ رہی ہیں، خدیجہ یہ آپ کے پاس آ رہی ہیں، ان کے پاس برتن ہیں، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، یہ پہاڑوں کو چڑھ کر کے اتنی بلندی پر آ رہی ہیں، تھکان بھی ہوگی، درد بھی ہوگا، تکلیف بھی ہوگی، رنج بھی ہوگا، غم بھی ہوگا۔ خدیجہ سے کہہ دو فقرا علیہ السلام من ربها، اے محمد کریم خدیجہ سے کہہ دو آسمانوں اور دونوں جہانوں کا رب اس خدیجہ کو سلام کہتا ہے۔ اور لوگوں سنو تو صحیح، یہ خدیجہ ہے، ایک خاتون ہے، ایک بیوی ہے، جب شوہر کی اطاعت گزار ہوتی ہے، جب شوہر کی فرما بردار ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی انعام کیا دیتا ہے، آسمانوں کے اوپر سے ان کے لیے خصوصی سلام بھیجتا ہے کہ جاؤ خدیجہ سے کہہ دو اس کا رب اس کو سلام کہتا ہے۔ اور جبریل امین زبان حال سے کہتے ہیں کہ سنو وَمِنِّي کہ میں سرتاج ملائک ہوں، میں فرشتوں کا سردار ہوں، رب کا سلام تو کہہ ہی دو، میں فرشتوں کا سردار ہوں۔ میری طرف سے بھی حضرت خدیجہ کو سلام کہہ دو کہ فرشتوں کا سردار جبریل امین بھی انہیں سلام کہتا ہے۔ اسلام یہ مقام دیتا ہے، اسلام یہ مرتبہ دیتا ہے۔ اور جب یہ عورت ماں بنتی ہے، جب یہ عورت ماں بنتی ہے پھر تو اس کے مقام کی حدیں پار ہو گئی، اس کے مقام کی انتہا نہ رہی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت کو اٹھا کر کے ماں کے قدموں میں ڈال دیا، جنت کو اٹھا کر کے ماں کے قدموں میں ڈال دیا۔ اگر تم ماں باپ کی اطاعت نہیں کرو گے سن لو جنت کے حقدار نہیں ہو سکتے ہو۔ جنت تو اللہ نے ماں کے قدموں میں رکھی ہے، یہ عورت کا مقام ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنے بڑے مقام پر فائز کیا ہے، اتنا بڑا مقام دیا ہے عورت کو، تو اتنی عظیم چیز، اتنی عظیم المرتبہ چیز، اتنی بابرکت چیز کو یوں ہی ضائع تو نہیں ہونے دیتا، یوں ہی برباد تو نہیں ہونے دیتا۔ اس کی حفاظت کا طریقہ بھی سبحانہ و تعالیٰ نے خود فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ اور لوگوں سن لو اتنی عظیم اور بابرکت چیز یہ خاتون ہے، اگر یہ باہر نکلے گی گھر سے، اگر یہ گھر سے باہر نکلے گی، حدیث پیارے نبی محمد کریم کی حدیث بیان
حدیث پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. آپ فرماتے ہیں المرأة عورة اذا خرجت استشرفها الشیطان, کہ عورت تو پردے کا نام ہے, عورت تو نام ہی پردے کا ہے. جب یہ گھر سے نکلتی ہے شیطان اس کے پیچھے ہو لیتا ہے, شیطان اس کے پیچھے چلتا ہے. عورت نام پردے کا ہے, یہ گھر میں رہے گی. قرآن نے اس کی حفاظت کی ہے, اسلام نے اس کی حفاظت کی ہے. اسلام کیا کہتا ہے, قرآن کیا کہتا ہے, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. اس کا مقام اتنا بڑا ہے تو اس کی حفاظت بھی اتنی ہی بڑی ہونی چاہیے. اس کو ہم باہر نکال کر بازاروں میں اور گلی کوچوں میں نہیں پھرنے دیں گے. اس کو ہم باہر نکال کر کے اور بازاروں میں اور گلی کوچوں میں اس کو ہم رسوا نہیں ہونے دیں گے. اس کی تکریم ہم کریں گے, اس کی حفاظت کریں گے, اس کو گھر کی چہار دیواری کے اندر رکھیں گے. یہ تو مردوں کا کام ہے, باہر جا کر کے وہ جو ہے کام ہم کریں اور کما کر کے لے کے آئیں, عورتوں کو کھلائیں گھر میں. عورتیں باہر نہیں جائیں گی. اگر عورتیں باہر جائیں گی, اتنی بابرکت چیز ہے, اتنی عالی مرتبہ چیز ہے, پھر تو ان کی رسوائی ہے, پھر تو ان کی ذلت و رسوائی ہے. اسلام انہیں باہر جانے کی اجازت نہیں دیتا بغیر محرم کے. اگر عورت کے ساتھ محرم ہے پھر تو یہ باہر جائے گی, پھر تو یہ محرم کے ساتھ باپردہ ہو کر کے باہر جائے گی. لیکن اگر اس کے ساتھ محرم نہیں ہے, بے پردہ ہو کر کے باہر نہیں جائے گی. کیونکہ پیارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتی ہے. حدیث پیارے نبی کی حدیث ہے کہ جب عورت باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کا پیچھا کرتا ہے, اور صرف امت اسلامیہ کی عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم نہیں دیا, بلکہ کائنات کی ساری عورتوں کو حکم دینے کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنہ مردوں کو, یعنی وہ مومنہ جو پیارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں, پہلے انہیں حکم دیا یا ایھا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن, کہ جب باہر نکلے تو پردہ کر کے نکلے. آخری بات میری یہ ہے, آپ کی بھی کوئی ذمہ داری ہے. آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ کی گھر کی عورتیں ہیں, آپ کی گھر کی بیٹیاں ہیں, آپ کی گھر کی بہنیں ہیں, ان کی حفاظت کی ذمہ داری آپ کی بھی ہے. اگر آپ اپنے گھروں کی عورتوں کی حفاظت نہیں کرتے, اگر آپ ان کی بے حیائی کو دیکھتے ہیں اور خاموش رہتے ہیں, تو سن لیجیے پیارے نبی کی حدیث بیان کرتی ہے کہ یہ شخص دیوس ہے. آپ کی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ پیارے نبی محمد کریم کی حدیث بیان کرتی ہے کہ اللہ کے نبی سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ اے سعد بتاؤ تو صحیح, اگر تم اپنے پاس اپنی بیوی کے پاس کسی غیر مرد کو دیکھ لو, تمہارا ریئیکشن کیا ہوگا, تمہارا طرز عمل کیا ہوگا, تم کیا کرو گے اگر تم اپنے گھر کی عورتوں کے ساتھ کسی غیر محرم مرد کو دیکھ لو. سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبان حال سے کہتے ہیں اے آقا کریم, یہ میری عزت ہے, یہ میرا وقار ہے, یہ میری اہمیت ہے, میں اس کو رسوا نہیں ہونے دوں گا. اگر میں کسی کو دیکھتا ہوں میں اس کی گردن اڑا دوں گا. صحابہ کرام نے جب اس کو حیرت سے دیکھا, پیارے نبی نے فرمایا اور میرے صحابہ اس کی غیرت کو حیرت سے نہ دیکھو, اس کی غیرت کو حیرت سے نہ دیکھو, محمد کریم اس سے زیادہ غیرت مند ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالی محمد کریم سے زیادہ غیرت مند ہے. میری ماں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ اپنے عزت, اپنے مقام کو اور اپنے مرتبوں کو سمجھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں کتنا بڑا مقام دیا ہے. اپنے اس مقام کو پامال ہونے سے بچائیں, اپنی حفاظت کریں, اپنی عزت کی حفاظت کریں, اپنے اہل و عیال کی حفاظت کریں, اپنے گھر کی حفاظت کریں. اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے ہم سب کی حفاظت فرما, خواتین اسلام کی حفاظت فرما. آمین. تقبل یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تھے فضیلت الشیخ